زکوٰۃ کے مختلف احکام کا جائزہ لینے اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد اب ہم زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کی جائے، یعنی مصارف زکوٰۃ کیا ہوں گے، اب اس موضوع پہ بات کریں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ضمن میں قرآن پاک کی سورہ توبہ میں 60 نمبر آیت ان مصارف زکوٰۃ کو بیان کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، صدق اللہ مولانا عظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے صدقات یعنی واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ، یہاں پہ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات کو وصول کرنے پر مامور ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کی دلجوئی کرنا منظور ہے، یعنی تالیف قلب یا دلجوئی کرنا ضروری ہو، نیز گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں، یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف یا 8 مدات بیان کی گئی ہیں۔ حضرت زیاد بن الحارث السدائی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے مال میں سے مجھے بھی عنایت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ کسی غیر نبی کی، بلکہ خود ہی اس کا فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کی 8 مدیں مقرر کی ہیں۔ تم اگر ان مدوں میں سے کسی مد میں آتے ہو تمہیں ضرور زکوٰۃ کے مد سے میں دے دوں گا، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے فقیر کا ذکر، انما الصدقات للفقراء، فقراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ فقیر سے مراد وہ تمام افراد، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، جو اپنی گزر اوقات کے لیے دوسروں کی مدد اور ان کے تعاون کے محتاج ہوں، وہ تمام افراد جو ہیں وہ فقیر کی تعریف میں آتے ہیں۔ وہ تمام غریب، محتاج اور معذور افراد جو مستقل طور پر یا عارضی طور پر مالی امداد کے مستحق ہوں اس میں شامل ہیں۔ ہر قسم کے معذور، اپاہج، یتیم بچے، بیوائیں، ضعیف، بے روزگار یا کسی ناگہانی آفت کا شکار لوگ بھی اس میں شامل ہیں، گویا یہ تمام افراد فقیر کی تعریف میں آتے ہیں۔ دوسری بات مسکین کی ہے، اس سے مراد وہ غریب لوگ ہیں جو حت المقدور محنت مزدوری کر کے اپنے اور اپنے خاندان کی روزی کمانے کی فکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے ضرورت بھر مال حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اور یہ لوگ اپنی عزت نفس اور سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے کسی کے سامنے دستے سوال بھی دراز نہیں کرتے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، گویا مسکین وہ لوگ ہیں جو محنت مزدوری تو کرتے ہیں، کوشش اور جد و جہد تو کرتے ہیں، لیکن اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، تو وہ مسکین کی تعریف میں آئیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو کسی وجہ سے محنت مزدوری کرنے کے قابل نہیں ہیں یا وہ محنت مزدوری حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ فقیر کی تعریف میں آئیں گے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ان مومنین کا جو کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، ان کا حال کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو نہ اپنی ضرورت بھر مال پاتا ہے بلکہ اپنی خودداری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور کہ لوگ اس کی مالی مدد کریں اور نہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ اور قرآن نے ان کی تعریف یہ بیان کی، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے، بلکہ تو قرآن نے کہا کہ تم ان کے چہروں سے انہیں پہچان لوگے۔ تیسری مد عاملین زکوٰۃ کی ہے، چونکہ زکوٰۃ کا جمع کرنا یہ گورنمنٹ کی، حکومت کی ذمہ داری ہے، اس لیے حکومت اس کے لیے جن افراد کو متعین کرے گی وہ عاملین زکوٰۃ کہلاتے ہیں، جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کی حفاظت اور اس کی تقسیم اور اس کے حساب کتاب پر مامور ہوتے ہیں۔ ان افراد کی تنخواہیں مال زکوٰۃ میں سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ چوتھی مد تالیف قلب ہے، جسے مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد زکوٰۃ کی رقم ایسے لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کی تالیف قلب یا جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصود ہو، اسلام اور اسلامی مملکت کے مفاد میں ان کو ہموار کرنا، اگر وہ مخالف ہوں تو ان کے مخالفت کے جوش کو ٹھنڈا کرنا،
تو اس مقصد کے لیے بھی یہ مد استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ کافر بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان بھی اور صاحب نصاب بھی ہو سکتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں اس مد کو ساقط کر دیا تھا، لیکن بعد کے کسی بھی دور میں جہاں پہ ضرورت ہو اس مد سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں مد غلام آزاد کرنا ہے۔ وہ غلام جو اپنے آقا سے رقم کی ادائیگی کے عوض آزادی حاصل کرنے کا معاہدہ کر چکا ہو تو اسے مکاتب کہا جاتا ہے، اور مکاتب کو آزادی کی قیمت کی ادائیگی زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے۔ گویا غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ چھٹی مد قرض دار ہیں۔ اس سے مراد وہ مقروض جو کہ کوشش تو کرتے ہیں کہ اپنا قرض جو ہے جو انہوں نے ضرورت کے لیے لیا ہے وہ قرض کو ادا کر لیں، لیکن وہ کسی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے یا کم کمائی کی وجہ سے جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنا قرض ادا کر سکیں، نہ ان کے پاس کوئی اپنے ایسٹس ایسے ہیں، اپنے اثاثے ایسے ہیں جن کو بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں، تو ایسے لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو ناگہانی حادثے کا شکار ہو گئے، کوئی تاوان دینا پڑا، غیر معمولی جرمانہ انہیں ادا کرنا پڑا، تو ایسے لوگ یا جو لوگ کاروبار جن کا ٹھپ ہو گیا یا کسی حادثہ کی وجہ سے وہ مقروض ہو گئے، تو وہ تمام لوگ جو ہیں اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے ادائیگی کر دی جائے اور ان کو قرض سے نجات دلا دی جائے۔ فی سبیل اللہ یہ ساتویں مد ہے، اور فی سبیل اللہ میں قدیم فقہا تو اس کو صرف قتال فی سبیل اللہ کی مد میں اور زائرین حرم کی مدد کے ضمن میں جو ہے وہ شامل کرتے تھے۔ گویا اللہ کی راہ میں جو جہاد ہوگا، قتال فی سبیل اللہ ہوگا، اس پہ خرچ جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد سے کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ زائرین حرم جو اپنے گھر سے چلے لیکن راستے میں زاد راہ ختم ہو گیا یا مکہ مدینہ میں پہنچ کر وہاں پہ مال سے محروم ہو گئے اور مالی تعاون کے محتاج ہو گئے، تو وہ تمام لوگ اس مد میں جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ البتہ بعد کے جنہیں فقہ متاخرین کہیں گے، بعد کے فقہا نے اس میں وہ تمام جد و جہد شامل کی ہے جو دین کی سربلندی کے لیے کی جائے گی۔ اس معرف الحدیث میں یہ بات یوں لکھی گئی ہے کہ اس سے مراد راہ خدا میں جہاد، اور جہاد سے مراد وہ ساری کوششیں ہیں جو مجاہدین نظام کفر کو مٹا کر نظام اسلامی قائم کرنے کے لیے کریں، چاہے وہ قلم و زبان سے ہو یا تلوار سے یا ہاتھ اور پاؤں کی محنت سے دوڑ دھوپ ہو، وہ ملک کے دفاع کے لیے کی جائیں۔ اور اس جد و جہد میں شریک لوگوں کے مصارف سفر، ان کی سواری، آلات اور اسلحہ اور سر و سامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ کی رقم صرف کی جا سکتی ہے۔ اس سے مراد علم دین حاصل کرنے والے وہ حاجت مند طلبہ بھی ہیں جو کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور اس سے مراد زائرین حرم بھی ہیں جن کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو اور وہ مالی تعاون کے محتاج ہو گئے ہوں۔ تو گویا فی سبیل اللہ کی یہ مد خاصی وسیع ہے، اور بعض علماء کے نزدیک دین اسلام کی سربلندی کے لیے کی جانے والی ہر کوشش اور جد و جہد میں اس مد سے رقم جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ آٹھویں اور آخری مد ابن السبیل یعنی مسافر کی ہے۔ ابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہیں جو خواہ اپنے گھر کے اندر خوشحال اور دولت مند ہی کیوں نہ ہوں، لیکن حالت سفر میں جب وہ نکلے تو ان کی ضرورت وہ محتاج ہو گئے مالی مدد کے، تو ان کی مدد بھی زکوٰۃ کی مد میں سے کی جا سکتی ہے۔ تو گویا اس حوالے سے کہ یہ 8 مدات میں سے کوئی بھی مد جو کوئی شخص اس میں فعال کرتا ہو تو اس کو زکوٰۃ میں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ دور جدید میں اس حوالے سے فیصلہ کرنا کہ کون کون سی مزید افراد جو ہیں وہ شامل ہوں گے ان مدات کی روشنی میں، تو یہ فیصلہ علماء امت اپنے اجماع کے ذریعے یا اسلامی ریاست کی مجلس شورا اس بات کے بارے میں دیکھ سکتی ہے کہ فی سبیل اللہ کی مد میں مزید کون کون سی چیزیں آتی ہیں یا دیگر حوالوں سے۔ تو گویا زکوٰۃ کی ادائیگی ان 8 مدات کے علاوہ کہیں اور نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کوئی شخص یا کوئی ریاست یا کوئی ادارہ اس بارے میں اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ فیصلہ وہی ہوگا جو قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں ان 8 مدات کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔